تھے، ذرا توجہ سے سنیں۔ حضور کا رکوع، قیام اور سجدہ برابر ہوتا تھا۔ آج مجھے کوئی دکھائے تو سی ایسی نماز کوئی بندہ، یہ سفر میں رات دن جاتے ہیں، کسی امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو ابھی کچھ بھی نہیں پڑھتے تو امام صاحب کا قیام بھی ختم ہو گیا، رکوع میں ابھی 2 سے 3 بار لفظ پڑھتے ہیں تو رکوع بھی ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام، رکوع اور سجود یہ تینوں برابر ہوتے تھے۔ آپ قیام میں کھڑے ہوں، میں اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوں، اس طرح خوف اور دبدبے میں ڈر کے کھڑے ہوں، پھر جب رکوع میں جائیں تو اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی تسبیحات کو پڑھیں، جب سجدے میں جائیں اپنا ماتھا اور ناک اللہ کی بارگاہ میں رکھیں تو تب بھی اتنا وقت لگائیں۔ تو پھر میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ نمازی سلام پھیرتا ہے تو اللہ اس نماز کو ریشمی غلافوں میں لپیٹ کے اللہ کی بارگاہ میں جمع کروا دیتے ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نماز کو سنبھال کے رکھ لو، کل قبر میں یہ نماز اس بندے کے کام آئے گی۔ دیکھیں، نماز ہم پڑھیں اپنی مرضی سے، وہ فرض ہے، وہ پڑھنی پڑے گی، ساتھ تہجد بھی پڑھیں، اشراق بھی پڑھیں، چاشت بھی پڑھیں، اوابین بھی پڑھیں، سب نمازیں پڑھیں۔ اگر میری اور آپ کی زندگی میں ہم نے اپنے رشتوں کو نہ پہچانا، ہم نے حقداروں کا حق ادا نہ کیا تو یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن معاف نہیں ہوگا، یہاں تک کہ حکم ہوگا کہ سینگ والی بکری اور بغیر سینگ والی بکری، ان دونوں کے درمیان بھی انصاف ہوگا۔ ایک بکری سینگ والی، ایک بغیر سینگ کے، جس نے زیادہ مارا میرے آقا فرمایا کہ اللہ ان دونوں کے درمیان بھی انصاف کرے گا۔